کرمانی صاحب 18 سال 20 سال بہت ہوتے ہیں. نواز شریف صاحب کا عروج بھی دیکھا اور زوال بھی دیکھا. عروج پہ کوئی واقعہ ایسا کہ آپ نے کہا ہو کہ یار یہ دیکھو اللہ اس پہ یا قدرت کتنی مہربان ہے کہ یہ کیا عروج ہے. ایک تو میاں صاحب نا بڑا ہمبل آدمی ہے اور وہ لیکن تھوڑا کانوں کے کچے بھی وہ ہو جاتا ہے بندہ, وہ لیڈر ہو جاتے ہیں ایسے. تو امداد بھی بڑی انہوں نے لوگوں کی ہے اور میں نہیں چاہتا اس ڈیٹیل میں جانا جو کہ وہ کہیں ثواب نہ ان کا خراب ہو جائے. تو بڑے کائنڈ ہارٹیڈ ہیں لیکن میں کہتے ہیں نا کہ مقدر بھی ہوتی ہیں لکیریں جو ان سے میں کہ, اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو عروج ان کا تھا. مثلاً ایک واقعہ میں نے یاد آ گیا, میں نیا گیا تھا ابھی, تو ایک میٹنگ کال کی چیف منسٹر نے, بریف کرنا تھا پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کو, 2008-9 کی بات ہے. تو وہ وینیو ایک جگہ طے ہوا تھا, تو وہ جب گاڑی میں ہم بیٹھ رہے تھے رائیونڈ میں تو وہ جیمر آن ہو گئے تو وہ رابطہ ختم ہو گیا. تو وہ ایک فون کال مجھے سیکرٹری کی آ رہی تھی ان کے پی ایس او کی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے, وہ جیمر اب چل پڑا, ہم چل پڑے. جب ہم وہ مقام پہ پہنچے وہ تھے بندہ نہ بندے دی رات کو. میں گڈی باہر میں ڈرائیور میں باہر آ گیا. میں ڈرائیور نے کہا میں نے تو کار میرے چھڈ آؤں. میں کہ اتنے تو میٹنگ ہی کوئی نہیں. وہاں جا کے پتہ چلا کہ میٹنگ کسی اور وینیو پہ چینج ہو گئی تھی, اور وہ جو فون مجھے آیا تھا وہ اس لیے جو میں نہیں سن سکا جیمر آن ان کی وجہ سے, وہ چینج آف وینیو کا تھا. خیر اینی وے, تو میں اب ڈر گیا, میں کیا مجھے واپس گھر بھیج دیا جائے گا. تو میں وہ نئے وینیو پہ جا کے ذرا دور کھڑا ہو گیا. تو اتنی دیر میں نواز شریف صاحب آ گئے ہوں گاڑی میں, تو مجھے دیکھ کہتے ہیں آئے چلیں. انہوں نے مجھے کہا کہ اتنے کتنے مل جائے گا, حالانکہ وہ یہ شیڈول خراب ہو خراب جانا. نہیں وہ ایک ویسے بھی. تو چیف منسٹر ذرا تھوڑا سا شہباز صاحب میرے سے انکائنڈ ہونے لگے. تو میاں صاحب نے کہا اسی بات پہ, ہاں آپ کدھر لے گئے تھے آپ؟ انہوں نے اپنے پی ایس او کو کہا نا کہ بھائی آپ نے بتایا نہیں. ان کے جی میں نے کرمانی صاحب کو بتایا تھا. ابھی 10 کی گالی نہیں ہو سکی, وہ بیوروکریٹ کر اتنی بات نہیں بتا پاتے, یہ ڈرتے ہیں نا. کہتا تو کہ میری نہیں اس سے کنوے ہو سکا میسج. خیر تو وہ شہباز صاحب سب پلٹ کے پھر میری طرف جب آئے تو, لیکن میاں صاحب نے کہا بس ٹھیک ہے جی ہو گئی بات, آئیں کہ میں یہ اس کا بڑا کام ہے. پھر میں نے ایک دفعہ مجھے انہوں نے جو اصل بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے ایک دفعہ گاڑی میں جا رہے تھے تو یہ واقعہ ہوئے ابھی تھوڑا ہی ٹائم ہوتا, تو میرے دل پہ تھا یار کہ غلط ہو گیا, مطلب یہ نہیں کہ, لیکن میرا قصور بھی نہیں تھا کہ جیمر آن ہوا, سگنل آف ہو گئے. تو میں اور میاں صاحب جا رہے تھے, ڈرائیور تھا, تو وہ بات شروع ہوئی. تو ایسے غلطی پہ بات ہو گئی, تو کہنے لگے کہ نہیں. میں نے کہا سر غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان سے, آپ نظر انداز کر دیتے ہیں یہ سارا. تو میں نے ایک بڑی اچھی بات کی اس سے, مجھے ریئل نواز شریف, میں نہیں اس کی پارٹی میں, لیکن میں اس کی ظاہر انڈو تو نہیں کر سکتا نا. مجھے کہنے لگے کہ کرمانی صاحب میرے سے بھی کئی غلطیاں ہوئی ہیں زندگی. تو ایسے اوپر دیکھ کہنے کہ کوئی اوپر ذات ہے نا جو میری غلطیوں کو بھی نظر انداز کرے, تو میں کون ہوتا ہوں کسی کی غلطی کو پکڑنے والا. یہ مجھے یاد ہے. تو کیا آج جو نواز شریف صاحب کا حال ہے, کیا وہ زوال ہے ان کا؟ ان کی بیٹی کی حکومت ہے, ان کے بھائی وزیر اعظم ہے. دیکھیں نواز شریف صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ان کو گھیر کر یہاں تک لایا گیا, ٹریپ کہہ لیں, لیکن وہ خود بھی ذمہ دار ہیں. اچھا, پتا تھا کہ میں ٹریپ میں آ رہا ہوں. ہاں, وہ اپنی مرضی سے آئے ہیں یہاں تک. اگر وہ دیکھیں نا, آپ ایک زمانے میں نعرہ مارتے ہیں میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, اور نواز شریف وہ گراف جاتا ہے. پھر آپ نعرہ مارتے ہیں ووٹ کو عزت دو, اس سے آگے چلا جاتا ہے گراف. اور اب آپ کی حکومت جو بنی ہے اس کے وزراء کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام کو عزت دو, تو پھر نواز شریف نہ رہ جاتا ہے پیچھے. نواز شریف دیکھیں نا, اگر یہی چیزیں کرنی تھی تو وہ جو لوگ تب کہتے تھے کہ مت پنگا کریں الجھیں, تو پھر وقت اپنا بھی ضائع کیا, ملک کا وقت بھی ضائع ہوا, عوام کے کام بھی نہیں ہوئے. نواز شریف صاحب اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ نہیں جیت سکے. یا نہیں, خیر یہ ایک الزام ہے, میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی, لیکن الزام ہے یہ, اور یہ الزام بھی ان پہ نہیں لگنا چاہیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا بھی آدمی کے لیے یہی بہت بڑھیا ان کے پہ یہ الزام بھی نہیں لگنا چاہیے تھا کہ نواز شریف لاہور میں اپنی سیٹ ہار گئے. یہ الزام کی حد تک بھی میں اس بات کو مجھے تکلیف ہوتی ہے, کیوں کہ میں نے اس کا عروج بھی دیکھا ہے. اور دراصل اب جو پی ایم ایل این ہے نا, اس کے جو فیسز ہیں نا, یہ ٹرو فیسز نہیں ہیں پی ایم ایل این کے.
कौन है ट्रू कोई कहीं से आया है, कोई कहीं से उठ के आ गया है, किसी की अहरारी बैकग्राउंड है, किसी की कोई किसी और जमात से उठ के आ गया है, कोई किसी से उठ के आ गया है। टॉडलर्स पॉलिटिकल टॉडलर्स। ऐसे लोग जो नवाज शरीफ साहब जिन पे बहुत एतमाद था और जब वो छोड़ के गए हों या कुछ किया हो तो मियाँ साहब ने बड़ा दुख का इजहार किया हो, या जिनके बारे में वो कहते हो ये नहीं मुझे छोड़ सकते कभी भी। नहीं, ये नहीं होता। मुझे एक वाकया याद आ गया है, ये जो जावेद हाशमी साहब के हवाले से, कि वो हम मंसूरा गए हुए थे, ठीक है, गालिबन वहाँ कोई मिलने कोई मीटिंग थी, नवाज शरीफ साहब के साथ मैं गया हुआ था। उन दिनों जावेद हाशमी साहब ने छोड़ी थी जमात और वो पीटीआई में गए थे। जी, पीटीआई में गए थे। तो लोगों ने सवाल किया साफ़ी हजरात ने कि जी कि वो छोड़ के चले गए हैं तो आपको क्या? मैं ऐसा कहा नहीं, मुझे सिर्फ इतना गिला कि खुदा हाफिज़ कह के जाते। लेकिन जो लोग खुदा हाफिज़ कह के जाना चाहते थे उनको मियाँ साहब ने खुदा हाफिज़ कहने का मौका नहीं दिया। कई लोगों को छोड़े इस बात को।